تو دوستو یہ بات آپ سوچ لیں اور دھیان کر لیں، آج ہمارے گھروں کے اندر بہت بڑا فساد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جتنے فرد ہیں، ایک یا دو آدمی نماز پڑھنے والا ہے، بقایا نماز نہیں پڑھنے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ قرآن پاک کے اندر شفا ہے اور ہم اس شفا کو حاصل نہیں کر رہے۔ شفا کب ملے گی؟ جب ہم اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے آباد کریں گے۔ یہاں پر ایک بات اور آپ کو کہہ دوں کہ آج میرا اور آپ کا بچہ جب اسکول اور کالج میں جاتا ہے تو ہم اس کے لیے فیس کا انتظام کرتے ہیں، سواری کا انتظام کرتے ہیں، اس کی وردی کا انتظام کرتے ہیں، کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں اور اس کو ساتھ رقم بھی دیتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ اسکول کے اندر جا کر آپ نے کوئی چیز کھانی ہے۔ جب واپس آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بیٹا آج آپ کو ٹیچروں نے کیا سبق دیا؟ وہ بتاتا ہے اور اس بنیاد پر وہ بچہ ایک دن بڑے ہوتے ہوتے ترقی کی منازل کے اوپر آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے یہ ڈگری حاصل کی، یہ ڈگری حاصل کی۔ در حقیقت دیکھا جائے تو اس کے پیچھے محنت سب گھر والوں کی ہے، کتنا خرچہ اور آپ نے کر کے بچے کو کامیاب کیا۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں مسجد کی درسگاہ کی طرف، تو وہاں پر آپ کا بچہ جب آتا ہے تو اس کے کپڑے صاف ستھرے نہیں ہوتے، اور جب میرا اور آپ کا بچہ مسجد میں جاتا ہے تو اس کو کوئی تمیز نہیں ہے کہ کب مسجد میں آنا ہے اور کب مسجد کی چھٹی ہے، اور والدین کو یہ خبر نہیں کہ میرے بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ اور ہم اپنے بیٹے سے کبھی نہیں پوچھتے کہ بیٹا آپ کو قاری صاحب نے سبق دیا یا نہیں دیا، آپ کو نماز یاد کروائی یا نہیں کروائی۔ جب ہم نے یہ کام چھوڑ دیا پھر بچہ دنیا کی تعلیم کے اندر تو ہائی لیول کے اوپر آ جاتا ہے اور دین والی تعلیم کے اندر وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اس کو قرآن پاک نہیں آتا، دین کے ضروری مسائل نہیں آتے، غسل کا طریقہ اس کو نہیں آتا، جنازے کا طریقہ اس کو نہیں آتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بے دینی آ گئی۔ دوستو یہ بے دینی ختم ہو سکتی ہے یہ میری اور آپ کی سستی کی وجہ سے، جب میں اور آپ اپنے بچوں سے مشورہ کریں گے، جب میں اور آپ اپنے گھر کے اندر ایک پورے گھر والوں کو اکٹھا کر کے کہیں گے کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھی، بیٹی آپ نے نماز پڑھی، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، آپ مسجد کے اندر گئی تھی یا مسجد قاری صاحب آیا تھا آپ کو سبق دیا تھا، جب آپ یہ طریقہ کار اس درسگاہ کے ساتھ بھی رکھیں گے تو پھر آپ کا بچہ وہ دینی اعتبار سے بھی اوپر والی منازل طے کرے گا۔ پھر وہ جب بڑا ہوگا صرف بڑا نہیں ہوگا، وہ ایک حقیقی دیندار بنے گا۔